الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک، اس کے ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں درس کی یہ نشست ہو رہی ہے. سورۃ النمل 19ویں اور 20ویں پارے کی سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 62 کا مختصر ترین حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا: امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا کون ہے کہ جو مضطر شخص کی دعا کو سنے جب وہ اسے پکارتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے اس مجبور بندے کے درمیان جو تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق، اس کو واضح فرمایا ہے. اور وہ تعلق یہ ہے کہ مضطر کا معنی بے قرار، بے چین، کوئی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. جسمانی معاملات میں بے قرار ہو گیا ہو، روحانی معاملات میں بے قرار ہو گیا ہو، گھریلو معاملات میں بے قرار ہو گیا ہو، مالی معاملات میں بے قرار ہو گیا ہو. یعنی جب بھی کوئی ایسا شخص جو تڑپنے والا ہو، بے قرار ہو، بے چین ہو، اس وقت کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے، دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ پاک کے سوا دعاؤں کا قبول کرنے والا اور کون ہے؟ اسی سے دعا مانگی جاتی ہے، اسی کو پکارا جاتا ہے. اب یہ بے چینی اور بے قراری کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بے چین نہ ہو وہ کسی اور کو پکارے گا، وہ بھی اللہ ہی کو پکارے گا، کیونکہ دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. وسیلے ہوتے ہیں، ذریعے ہوتے ہیں. کسی کے صدقے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے طفیل، یہ وسائل ہیں، وسیلے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ اس میں شان پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے مقرب بندے کے وسیلے سے، مگر جو دعا ہوتی ہے اس کا تعلق براہ راست اللہ ہی سے ہوتا ہے. تو
کوئی بے چین نہ ہو، عام طور پر دعا مانگنے والا وہ بھی، لیکن اللہ نے فرمایا جو خاص کر بے چین ہو، مضطر ہو، اس کے اندر، دل کے اندر ایسی کیفیت ہو جو سنبھلنے نہ پاتی ہو، تو اس کی دعا کو سننے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، کہ وہ اللہ سے دعا کرے، کیونکہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمائے وہ برائی کو دور کر دیتا ہے اللہ پاک۔ جس قسم کی بھی برائی ہوگی، منفی بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے اس کو دور فرما دے گا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کی، اسی کی روشنی میں حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے۔ صحاح ستہ، حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، 6 صحیح کتابیں۔ ان میں سے ایک ہے جامع ترمذی، کہ جس میں ہر قسم کی احادیث جمع ہے۔ اس میں جلیل القدر صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، ان پر درود ہو، ان پر سلام ہو، انہوں نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم۔ فرمایا 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ وہ 3 افراد کون سے؟ الصائمین یفطر، وہ روزے دار جب افطار کر رہے ہوں، افطار کے وقت، والامام العادل، اور وہ حاکم جو انصاف کرنے والا ہو، ودعوت المظلومی، اور مظلوم کی دعا، جس پر کوئی ظلم ہوا ہو۔ تو یہ 3 افراد ہو گئے۔ آگے اور حدیث میں اور بھی افراد کا ذکر ہے، اس حدیث میں 3 افراد کا ذکر کیا گیا۔ یہ 3 لوگ وہ ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ جلد سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اللہ کی توجہ ہو جاتی ہے۔ یرفعها اللہ فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے دعا کو، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اور فرماتا ہے اللہ، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد صحیح، یعنی فوراً نہ صحیح، کچھ دیر لگے، مگر تیری دعا قبول کی جائے گی، سنوں گا تیری دعا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس میں جو کچھ فرمایا گیا اس پر گفتگو مقصود ہے، اور دائرہ جو ہے وہ دعا کے حوالے سے ہے۔ تو 3 اشخاص جن کا ذکر یہاں پر آیا، ان میں سے پہلے جس کی دعا کا ذکر آیا وہ کون؟ الصائمین یفطر، وہ روزے دار، الصائم حین یفطر،
وہ روزہ دار جب افطار کر رہا ہو، ماہ رمضان کے روزوں میں یہ فرض روزے ہیں، ویسے بھی نفلی روزوں میں بھی جب کوئی افطار کر رہا ہو تو وقت تو افطار کا ہی ہوتا ہے، ایک ہی وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی وقت افطار ہو جاتا ہے، چاہے فرض روزہ ہو، واجب روزہ ہو، نفلی روزہ ہو، وقت ان کا ایک ہی ہے، سحری سے افطار۔ اب اگر کوئی فرض روزے کا افطار کر رہا ہے تب بھی، اور اشارہ اس میں اسی طرف ہے، فرض روزے دار کہ جب وہ افطار کرنے بیٹھے تو یہ اس لیے کہ روزہ عبادت ہے، دوسری عبادات کی طرح فرض عبادت، جب فرض روزہ ہوگا تو فرض عبادت، نفلی روزہ ہوگا تو نفلی عبادت، مگر ہے عبادت۔ سارا دن روزہ دار عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اس طرف غور کرنا ہے۔ جاگتا ہے تب بھی عبادت میں، سوتا ہے تب بھی عبادت، چلتا ہے تب بھی عبادت میں، یہاں تک کہ اگر بیت الخلاء جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے تب بھی عبادت کے اندر ہے، کیونکہ روزہ ہے، عبادت سے باہر نہیں ہے، عبادت کے اندر ہے۔ تو اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، عین عبادت روزی کی حالت ہے۔ اب عبادت کا وقت ختم ہوتا ہے کب؟ افطار کے وقت۔ جب افطار کرنے بیٹھتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا کوئی ورد و وظائف کر رہا ہو، وظائف پڑھتے پڑھتے وظیفے کو ختم کرے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کو ختم کرے، جیسے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، تلاوت کرتے کرتے اب تلاوت کو ختم کرے۔ تو اختتام جو ہوتا ہے وہ ایک عبادت کا اختتام ہوتا ہے، یعنی بھرپور طریقے سے عبادت ہو گئی، اب اس عبادت کو ختم کر رہا ہے۔ تو روزہ بھی عبادت ہے، اب اس عبادت کو جب کوئی ختم کرنے بیٹھتا ہے تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ افطار۔ اس سے پہلے روزہ ختم نہیں ہو رہا، روزہ سارا دن جاری ہے۔ اس وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر خاص متوجہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ دو وقت کی دعا، ایک افطار اور ایک قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ ملے گا، وہ وقت بڑا اہم وقت ہے۔ چنانچہ ایک اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کی دعا اللہ سنتا ہے، اس وقت وہ پکارے اللہ کو، اپنی بے چینی کا اظہار کرے، جس وجہ سے بے چین ہے اس کو بیان کرے، یا اللہ مجھے اس وقت یہ پریشانی دامنگیر ہے، یہ حاجت مجھے لاحق ہے، یہ مجھے تکلیف ہے۔ مضطر، ابھی آپ نے جو سنا آیت کریمہ کا حصہ سورہ نمل کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر شخص کی دعا کو سنے جب وہ اسے پکارے؟ تو وہ اللہ ہے، اپنی طرف اشارہ فرمایا اللہ۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ عبادت جب ختم ہو تو اس وقت دعا ہو رہی ہے اور روزہ عبادت ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ نماز جنازہ کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں، اس کی بھی ایک یہی حقیقت ہے
کہ نماز جنازہ بھی ایک عبادت ہے، دعائے مغفرت کی ایک صورت ہے، اور جب نماز ہم ختم کرتے ہیں تو پھر دعا مانگتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ ایک شعار ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، درود شریف پڑھا جائے، اور اللہ سے مرنے والے کی مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تو ہر وہ عبادت جس کے اختتام پر دعا کی جا رہی ہے وہ بھی دعا ہے، اور یہاں جو خاص ذکر کیا گیا ہے وہ افطار کے وقت کی دعا ہے، کہ پہلا شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، توجہ دلائی، وہ یہ ہے، الصائم حین یفطر، روزہ دار جب افطار کرنے بیٹھا ہو اب وہ دعا مانگے۔ تو ایک تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس وقت دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، افطار سے بالکل عین قبل، یوں سمجھ لو کہ افطار کے ہی وقت جو دعائیں، جو حاجتیں ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں، دنیا کی ہوں وہ بھی، دین کی ہوں وہ بھی، بس شرط یہ ہوتی ہے کہ ناجائز دعا نہ ہو، ناجائز دعا کی اجازت ہی نہیں ہے، ناجائز دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بے حرمتی ہے، یہ بے ادبی ہے بارگاہ الہی کی، کہ جس چیز کو اللہ نے جائز نہ رکھا ہو اس کی دعا مانگی جائے، نہیں، ہر وہ دعا جو جائز ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ سکتے ہیں، اب وہ دنیا کی ہو تب بھی، دین کی ہو تب بھی۔ تو افطار کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ دوسرا کس طرف اشارہ ہے؟ والامام العادل، وہ امام، وہ حاکم جو عدل کرنے والا، اس کی دعا، یعنی ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہو اور وہ عدل کرتا ہو، یعنی بے عدل نہ ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ حکومت تو مل گئی مگر انصاف نہ ہو اس کے پاس، اس طرف کوئی خیال نہ ہو، بے پرواہ ہو، غافل ہو، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ امام العادل، عدل والا امام، عدل کرنے والا۔ عدل کی بہت بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، مال، تو اس وقت ایک شخص جو خارجی النسل تھا، اس کی نسل سے اور لوگ پیدا ہونے تھے ابھی، خوارج، وہ شخص قریب آیا، ذوالخویسرہ، اس نے آ کے ایک بے ادبی کی بارگاہ رسالت میں، اور یہ کہا کہ اعدلوا، عدل کرو۔ اس کے خیال میں کچھ آ گئی ہوگی بات۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ عدل نہ فرمائیں، آپ سے تو عدل کے راستے نکلے، آپ تو عدل کا راستہ دکھانے والے، عدل کی تعلیم دینے والے۔ یہ حدیث میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایسا حاکم جو عدل کرتا ہو تو رسول پاک کی ذات سے کیسے ممکن ہے کہ آپ عدل نہ کریں؟ جب اس نے یہ کہا کہ عدل کرے تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈر، اگر میں عدل والا نہیں تو اور کون ہوگا؟ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور بھی صحابی ہو سکتے، انہوں نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا
عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے قتل کروں، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، آپ کو یہ کہا کہ آپ عدل نہیں فرماتے؟ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، ابھی اس کی نسل سے اور لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، چھوڑو اس کو۔ تو عدل کی اہمیت اسلام میں بہت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اب عدل اور احسان میں ایک فرق ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ جیسا نیک سلوک کیا اتنا ہی تم بھی کر لو، یہ عدل ہو گیا۔ کسی نے تمہیں تمہاری مشکل وقت میں 1 روپیہ دیا، تم نے بھی اسے 1 روپیہ لوٹا دیا، یہ عدل ہو گیا۔ یعنی تم نے کمی نہیں کی، 1 کے بدلے میں آدھا نہیں دیا، یہ تو عدل ہو گیا۔ اللہ نے اس سے بڑھ کر فرمایا والاحسان، احسان بھی کرو۔ تو احسان یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی تم جواب میں بڑھ کر کوئی نیکی کرو۔ مثلا اس نے تمہیں 1 روپیہ دیا تھا، تم اسے 2 لوٹاؤ۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے یہ سود تو نہیں، یہ سود نہیں، یہ انعام ہے، یہ احسان ہے۔ سود تب ہوتا جب دینے والا دیتے وقت شرط لگاتا کہ یہ 1 روپیہ دے رہا ہوں 2 لوں گا، تو سود ہوتا۔ 1 روپیہ لو، جب تم مجھے لوٹاؤ گے تو پھر 2 روپے لوں گا۔ اب اس پر اگر ایگریمنٹ ہو جاتا تو یہ سود کا ایگریمنٹ ہوتا، لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، 1 روپیہ دے دیا، اب لوٹاتے وقت مقروض نے سوچا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی میرے برے وقت میں، اب میرے پاس فراخی ہے، گنجائش ہے، میں اس کے 1 روپے کے بدلے میں 2 دے دوں، 3 دے دوں، 4 دے دوں، 5 دے دوں۔ اللہ نے نہیں روکا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جواب میں صرف عدل ہی نہیں، احسان فرمایا، بڑھ کر عطا فرمایا۔ تو یہ جو بڑھ کر عطا کرنا ہے اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں ایک طرف عدل، ایک طرف احسان، دونوں کی بڑی قدر ہے۔ ورنہ کم از کم عدل تو کرے، احسان نہیں کر سکتا کوئی، 1 کے بدلے 2 نہیں دے سکتا، چلو نہ دے، لیکن اگر کوئی 1 کے بدلے 1 بھی نہ لوٹائے تو بے ایمان ہوگا کہ عدل نہیں کر رہا، مکر گیا، وقت پہ لے لیا، اب جب لوٹانے کا وقت آیا بھاگ گیا، تو یہ عدل کے خلاف ہوگا، گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک میں انصاف کرنے والے عادل کے لیے اشارہ فرمایا کہ وہ شخص، وہ حاکم، انصاف کرنے والا حاکم جب عدل کرے گا تو اب وہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، کیونکہ وہ لوگوں میں عدل بانٹتا ہے، انصاف تقسیم کرتا ہے، بے انصافی نہیں کرتا، رعایا کے ساتھ۔ حاکم ہے نا، حاکم کے پاس تو رعایا میں سے کوئی بھی جائے گا، مسلمان بھی جائے گا، غیر مسلم بھی جائے گا۔ حاکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ساتھ عدل کرے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان کے ساتھ تو عدل ہو اور غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی ہو، نہ،
اسلام روکتا ہے۔ قرض اگر تم نے غیر مسلم سے بھی لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بھی قرض لیا تھا، غیر مسلم سے۔ یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھی تھی بوقت وصال، تو وہ غیر مسلم ہوا نا، اگرچہ اہل کتاب ہوا مگر اہل کتاب بھی نان مسلم کہلاتا ہے۔ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر کوئی ڈیلنگ ہو، اور پھر وہ ڈیلنگ صحیح نہ ہو تو گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں اس بندے کی جو یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، جانے دو، یہ تو غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کروں، اس کے ساتھ کوئی بیجا عمل کروں، اس کے ساتھ کوئی ظلم کروں، کوئی مسئلہ نہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ زیادہ زور ہے، اس لیے کہ اسلام کے وقار کو بلند کرنے کا مسئلہ ہے۔ جب کوئی غیر مسلم کے ساتھ بے ایمانی کرے گا تو اسلام کو بدنام کرے گا، اس کی زیادہ سزا ہے کہ تم نے دین کی بدنامی کی، اسلام کی، اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، حالانکہ اللہ رسول نے تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم بے ایمانی کرو غیر مسلم کے ساتھ۔ وہ تو مسلمان کے ساتھ بھی حکم دیتا ہے عدل کا، غیر مسلم کے ساتھ بھی حکم دیتا ہے عدل کا، تو تم تفریق کرتے ہو مسلم اور غیر مسلم میں، ایسا نہ کرو۔ تو یہ جو دوسرا شخص ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، یہ کون؟ انصاف کرنے والا حاکم۔ تیسرا شخص کون ہے؟ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، بہت بڑی بات ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تیسرا شخص وہ ہے جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو، کسی بھی قسم کا ظلم، کسی بھی نام سے، لیکن وہ ثابت ہو جائے کہ یہ ظلم ہے، ثابت ہو جائے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، یہ تو ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب زیادتی، یعنی خلاف عدل، وہ ظلم ہے۔ تو ظلم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، ظلم چاہے مسلمان پر ہو چاہے غیر مسلم پر، اور ظلم چاہے جانور پر ہو، وہ بھی منع ہے۔ بلکہ فقہاء نے فرمایا جانور پر ظلم اور زیادہ منع ہے۔ کیوں؟ کہ وہ فریاد نہیں کر سکتا اپنی زبان سے، بول نہیں سکتا، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، تم اسے مارو گے چیخے گا، زبان سے تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا، تم اس کی زبان نہیں جانتے، اللہ کے رسول جانتے تھے۔ حدیث پاک میں موجود ہے واقعہ، حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر حضور کے قدموں پر سر جھکا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور کو اللہ نے نبی بنایا، وہ ہر ایک کی زبان جانتے ہیں، سمجھ سکتے۔ اس اونٹ نے اپنی زبان حال سے اپنے مالک کی شکایت کی، یا رسول اللہ میرے مالک نے مجھ کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے، ظلم کرتا ہے مجھ پر، کام پورا لیتا ہے، کھانا پانی مجھ کو پورا دیتا نہیں، بھوک سے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا، حدیث پاک میں واقعہ ہے، بلوا کے اس کو خوف دلایا اللہ کا کہ ڈر اللہ سے، یہ بے زبان جانور تیری شکایت کر رہا ہے، تو نے اس کو اپنے مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، سامان اٹھانے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا ہے، بے شرم، ڈر اللہ سے۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ مظلوم پر جو ظلم کیا جائے گا، اور وہ جب
کوئی بد دعا دے گا تو وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے اللہ کے پاس، کہیں سے بھی بد دعا دے گا، چھوٹی سی دے یا بڑی دے، وہ قبول ہو سکتی۔ چنانچہ اگر مسلم ہے اس پر ظلم ہوا تو بھی وہ مظلوم ہوا، غیر مسلم ہو اس پر ظلم ہوا تو بھی وہ مظلوم ہوا ہے، اور اگر جانور ہے اور اس پر کوئی ظلم ہوا تو پھر وہ بھی مظلوم ہوا۔ تو اس کی دعا جو وہ اللہ سے کرے گا نا اس وقت کسی بھی طرح کی، یا تو یہ کرے یا اللہ اس سے حساب لے، اس نے مجھ پر ظلم کیا تو اللہ حساب لے گا۔ اگر اس نے کہا یا اللہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جو یہ میرے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی فرما سکتا ہے، وہی حالت اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بچنا ہے ظلم کرنے سے، اور ظلم کرنے سے روکنا بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ کیا عجیب بات ہے، مظلوم کی مدد کرو حضور نے فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو۔ اب کوئی سوچے گا مظلوم کی مدد تو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے تو جا کے چھڑا لو، کوئی کسی کو بے جا قتل کر رہا ہے تو جا کے بچاؤ، کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے تو کوشش کرو بچانے کی، چھڑانے کی، کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہو تو اس کو جا کر بچاؤ، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ ظالم کی مدد تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، سمجھاؤ جس طرح ممکن ہو کہ کیا کر رہا ہے تو خدا کا خوف کر، یہ ظلم ہے، تماشا مت دیکھو، خالی ویڈیو مت بناؤ، صرف کھڑے ہو کر دیکھتے مت رہو، آگے بڑھو، مل کر بچاؤ۔ اگر 4-5 آدمی کھڑے ہوں اور ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو 4-5 آدمی کی ایک طاقت ہوتی ہے، 4-5 کو اپنے ساتھ ملاؤ اور مل کر اس کو گھیرو ظالم کو، اور کہو خبردار ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، تم ظلم مت کرو۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ کرتے نہیں، اگرچہ کر سکتے ہوں پھر بھی نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک ظلم کی مدد ہے، یعنی یہ ظلم میں معاون بن جانا ہو گیا نا۔ تو ظالم کی مدد کے لیے حضور نے فرمایا وہ یہ کہ اس کو روکو، ظلم سے روکو۔ تو اب یہ 3 افراد ہو گئے نا، روزہ دار جب افطار کرنے بیٹھا ہو اس کی دعا قبول ہوگی، انصاف کرنے والا حاکم جب اللہ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور مظلوم جس پر کسی طرح کا بھی ظلم ہوگا، جسمانی ہو، مالی ہو، قولی ہو، جیسا بھی ظلم اس پہ کوئی ہو رہا ہو، اب وہ جو دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں ظالم کے حق میں بد دعا، وہ قبول ہو جائے گی۔ اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرفع اللہ فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء، فرمایا حضور نے کہ اس وقت جب وہ دعا ہو رہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر اس کی دعا کو اٹھا لے گا، یعنی بڑا قبول کرے گا، اللہ اوپر اٹھا لے گا، اور آسمان کے دروازے اس کی دعا کے لیے کھول دیے جائیں گے، آ جاؤ اجازت ہے تمہیں، تمہاری دعا کو کوئی رکاوٹ نہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا پہنچے گی اوپر اللہ کے پاس، کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آئے گی انشاءاللہ، براہ راست تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے، اللہ کے پاس تمہاری دعا پہنچے گی۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم،
اے شخص میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد صحیح. یہ کچھ دیر بعد کا مطلب محدثین نے اور علماء نے یہ فرمایا کہ بعض اوقات دعا فوراً قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. یعنی بندہ سوچتا ہے یہ تو دعا میں نے مانگ لی، اتنے دن ہو گئے ابھی تک قبولیت کا کوئی ظہور نظر نہیں آیا. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ظالموں کو ڈھیل دیتا ہوں، یعنی فوراً گرفت نہیں کرتا. اس لیے کہ دو باتیں ہیں، شاید وہ مجھ سے ڈرے، تائب ہو جائے، توبہ کرے، ظلم سے باز آ جائے، گمراہی سے باز آ جائے، بے ادبی سے باز آ جائے، تو میں اس کو تھوڑا مہلت دیتا ہوں. اور جب وہ نہیں مانتا پھر اس کی گرفت کرتا ہوں. تو اس میں کبھی دیر بھی ہو جائے گی. تو دعا مانگتے وقت یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے اور وقت کا انتظار کیا جائے، اللہ پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ تم نے اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کا دیکھنے والا ہے. تو آج کے حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمیں اس طرف توجہ رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنی ہے. اور ان وقتوں میں جو وقت بتائے گئے اور جو کیفیت بتائی گئی حالت، اس میں ضرور دعا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دعا کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. الحمد لرب هو شاف لسقیمی والشکر لمن رحم من کل رحیمی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، آج کی حاضری اس درس، اس نشست کی ہم سب کی طرف سے قبول فرما. جو کچھ حدیث پاک قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا گیا اس کو قبول فرما. یا اللہ، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو ہمارے حق میں قبول فرما. ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا کر. اس حدیث پاک کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو صحت شفا عطا کر، اسپتالوں گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر. موذی مہلک وبا کو دور کر دے، موذی مہلک وبا کو اٹھا لے، موذی مہلک وبا سے ہم سب کو بچا لے. یا اللہ، کل مخلوق پر جہاں جہاں بھی یہ وبا ہے سب پر رحم فرما. آمین. یا اللہ، ماہ رمضان کے صیام قیام کی توفیق عطا کر. اللہم ربنا آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد. کل انشاءاللہ تراویح کے بعد حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب شہادت ہے، اور اس میں انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے محفل، دعا اور فاتحہ ہوگی. اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا کر. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. لا الہ